عبادات کی قبولیت کی شرائط ہم نے 3 بیان کی تھی. پہلی شرط تو یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو. عقیدہ ٹھیک ہو کیونکہ بغیر ایمان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایمان ہے تو عمل قبول ہوگا، ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. اسی طرح عمل میں اخلاص بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ عمل کریں، جو بھی عبادت کریں، اللہ کے راستے میں مال دیں، جانور کی قربانی کریں، حج پہ جائیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، سجدہ کریں، ان سب کی جو بنیاد ہے وہ للہیت ہو، وہ اخلاص ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی اور مقصد نہ ہو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے پاس ایک آدمی ہے، اس نے کہا حضور وظائف پڑھتا رہتا ہوں لیکن نفع نہیں مل رہا. ہوگا نا کچھ لوگ دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے، محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے، ساس اور بہو کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، مختلف مقاصد ہوتے ہیں. امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفے پڑھتے ہیں لوگ، تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ حضور وہ رزلٹ نہیں مل رہا. تو بزرگ تھے، ان کی نظر بہت دور تک. انہوں نے کہا ارے نادا، یہ کیا کم ہے کہ تجھے اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی تسبیح تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ کیا یہ کم ہے؟ اللہ تجھے اپنے ذکر کی، عبادت کی، تسبیح کی توفیق دے رہا ہے، یہی بہت بڑی نعمت ہے. یہ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر، جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. یعنی تو جنت کی تمنا بھی، تو دوزخ سے ڈرنا بھی. وہ جو رابعہ بصری کے لیے قول منسوب ہے، اگرچہ جنت طلب کرنا ہے، یہ تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کی عبادت اس لیے کریں کہ اللہ لائق عبادت ہے. اللہ کی عبادت، اللہ کے حضور سجدہ اس لیے کریں کہ وہ حق رکھتا ہے. تو یہ دوسرا. اور تیسری شرط یہ ہے